یہ پہلی مرتبہ واقعات کربلا آپ کے سامنے نہیں بیان کیے جا رہے ہیں۔ سنیوں کے گھروں میں تو حال یہ ہے کہ بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے تب سے مولا حسین کا نام سن رہا ہے اور واقعات کربلا کو ہر سال سنتا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حسین اعظم کے واقعات کربلا 1000 بار بھی سنائیں تو پرانے نہیں لگتے ہیں، ہر بار نئی لذت ہے، ہر بار ہماری آنکھیں بھگو دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مولا حسین کو جس طرح سے اس مصرعے میں بیان کیا گیا ہے کہ حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، حق یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد اور جڑ کا نام حسین ہے۔ جس طرح کلمہ طیبہ 1400 سال سے پرانا نہیں ہوا، ذکر حسین بھی آج تک پرانا نہیں ہوا۔ ہر زمانے میں حسین اعظم کا ذکر ہوتا رہے گا اور جدت اور لذت اس کی ویسی ہی باقی رہے گی، بلکہ بڑھتی ہی رہے گی۔ انشاءاللہ العزیز صبح قیامت تک یہ تذکرے چلتے رہیں گے، بلکہ قیامت کے دن بھی یہ تذکرے ہوں گے۔ خون حسین کو ہم دیکھیں گے اور قاتلان حسین، دشمنان اہل بیت کا سخت ترین انجام اور عبرتناک سزائیں بھی ہم دیکھیں گے۔ لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ آج ہم جس مقصد کے تحت یہ بیان کرتے ہیں وہ پہلے میں واضح کر دوں۔ یقیناً یہ امت میں سب سے بڑا حادثہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ جو ہوا، ویسے شہادتیں اور بھی ہوئی ہیں، جنگیں اور بھی ہوئی ہیں، موتیں اور بھی ہوئی ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر گوشے کا اور ان کے خاندان کا جس انداز سے میدان کربلا میں واقعہ رونما ہوا، یہ دل دہلانے والا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جس کا کوئی ایمان نہیں، غیر مسلم بھی اگر واقعات کربلا کو سنتا ہے تو ہم نے انہیں بھی روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانیت سے گرا ہوا ظلم تھا، جس کے لیے یہ مثال ہی کافی ہے۔ لوگ کہا کرتے ہیں اگر کہیں پانی نظر آئے تو جانوروں کو بھی پلا دیا جاتا ہے، لیکن فرات کا پانی ایک عام مسلمان کے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ کے شہزادوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے یا نہیں؟ تاریخ کا ایک ایسا ظلم ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ ظالموں کا تذکرہ بھی ہوتا رہتا ہے، ان پر لعنت ہوتی رہتی ہے، لیکن مولا حسین کی قربانیاں یاد دلائی جاتی رہتی ہیں۔ اور آپ سب سے بھی میں یہ وصیت کروں گا کہ اپنے بچوں کو حسین اعظم کی محبت پلاؤ، بلکہ ان کے استقامت کے، ان کے ڈٹے رہنے کے واقعات سناؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اگلا زمانہ ہمارے بچوں کے لیے بھی بڑا چیلنجز بھرا ہوا ہے، بہت ہی زیادہ ان کے لیے بھی کٹھنائیں اور مصیبتیں آنے والی ہیں، لیکن جو حسین اعظم کو سنا ہوا بچہ ہوگا وہ ہر کربلا میں انشاءاللہ کامیاب نکلے گا، یزیدیوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرے گا۔ اور ہمارے بچوں کو جب یہ بات پتہ چل جائے کہ مر جانا اسلام میں شکست کا نام نہیں ہے، شہادت کا نام ہے۔ کوئی اگر ظلمن ہمیں قتل بھی کر دے تو مر جانا شکست نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا یہ عظیم موت ہے جسے شہادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ خوف، ڈر اور بزدلی جسے کہا جاتا ہے، یہ سینے سے نکال لے کربلا کے واقعات سننے کے بعد۔ خاص طور پر عزیزان گرامی، سارے صبر، سارے جواں مردیاں اور سارے استقامت جمع کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کے میدان کا وہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جس طرح جواں مردی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے تھے، ایک ایک واقعہ آج بھی روح کو بھی تڑپا دیتا ہے اور بدن میں رونگٹے کھڑا کر دیتا ہے کہ آخر کتنی آزمائشیں، آزمائشوں پر آزمائشیں، آزمائشوں پر آزمائشیں، لیکن رسول اللہ کا یہ شہزادہ ہے کہ ایک قدم پیچھے لینے کو بھی تیار نہیں۔ لوگ ہلکی پھلکی مصیبتوں میں سمجھوتا کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیا جاتا ہے، چلو میں تو مصیبت مول لوں گا، بچوں کی مصیبت تھوڑی نہ دیکھی جا سکتی ہے۔ دنیا میں بڑی آزمائشوں میں ہے اولاد کا دکھ، اولاد کا غم،
اللہ کسی کو نہ دے. یہ بڑا امتحان ہوتا ہے. آپ پر اگر کسی نے چھری چلایا, آپ پر اگر کسی نے کوڑے مارے, تو طاقت ہے تمہارے پاس برداشت کرنے کی, لیکن تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے لال کو, تمہارے بیٹے کو تڑپایا جائے, برداشت نہیں کر پاؤ گے. جو تمہارا سب سے عزیز ہے اسے کھونا نہیں چاہو گے. اور دنیا جب کسی کو ٹارچر کرتی ہے, بلیک میل کرتی ہے, تو اسے بذات خود مار کر کے نہیں, بلکہ اس کے ماں باپ کو, اس کے بھائی بہنوں کو, یا اس کے بچوں کو, اس کی بیویوں کو گرفتار کر کے اسے ٹارچر کیا جاتا ہے. دنیا ظالم یہ جانتی ہے یہ ہماری مار سے قابو میں نہیں آئے گا, لیکن اپنے عزیزوں کی مار سے تو قابو میں آ جاتا ہے. اچھے اچھے طاقتوروں کو دیکھا گیا وہ اپنے عزیزوں کے غم میں نچھاور ہو جاتے ہیں, کمپرومائز کر لیتے ہیں, سمجھوتا کر لیتے ہیں. لیکن میں نے تاریخ کا ایسا واقعہ نہیں دیکھا جس باپ کے ہاتھ میں 6 مہینے کے بچے کو مارا جا رہا ہو پھر بھی وہ ان کے ساتھ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں. صبر حسین, استقامت حسین بہت بلند درجہ ہے. قرآن میں جو آیت آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کسی بزرگ نے اس کی بہترین تشریح فرمائی, اے ایمان والو صبر سے مدد مانگو اور نماز سے. صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو. مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرو. اب اس آیت پر اگر عمل دیکھنا ہو تو مولا حسین کی زندگی پوری نظر آئے گی. آیت میں سب سے پہلا ورڈ کیا ہے؟ صبر, اور دوسرا ورڈ ہے نماز. صبر سے مدد مانگو اور نماز سے. بزرگوں نے کیا خوب تشریح فرمائی. ہم نے دیکھا مدینے کی رخصتی سے لے کر مکہ تک, مکہ سے کوفہ کے راستے میں, اور پھر کربلا کے میدان میں اپنے عزیزوں کی قربانیاں, بھوک اور پیاس کی شدتیں, ان تمام معاملات پر امام حسین نے کیا کیا ہے؟ صبر ہی تو کیا ہے. زندگی پوری صبر سے شروع ہوئی, اور جب وقت شہادت آیا تو نماز کی طرف چل پڑے. نماز کے عالم میں آپ کی شہادت ہوئی, جس کا مطلب ہے کہ حسین اعظم کی پوری زندگی اس آیت کی تفسیر نظر آتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر سے مدد مانگو اور نماز سے. آج ہماری زندگیوں کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ بھیک مانگیں کہ مولا جو آفتیں آئیں, بلائیں آئیں, اور ظالموں کی طرف سے جو سختیاں آئیں, حسین اعظم کے توسل سے ہمیں صبر عطا کر, اور جب ہماری زندگی کا خاتمہ قریب آئے مولا ہمیں نماز کی حالت میں موت عطا فرما. یہ ہے شہید کربلا کی زندگی.